آپ کی بھرپور تالیوں میں، بھرپور کلیپنگ میں تشریف لاتے ہیں تنویر احمد قادری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ۔ رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ ذرا اونچی آواز میں سلام کا جواب، تو مجھے بھی پتہ چاہیے کہ سارے لوگ ٹریننگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جاگ رہے ہیں۔ ابھی تو ہمارے ماشاءاللہ سینئر بھی اور آ کے آپ کو ٹریننگ دیں گے۔ میں تو فقط ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے یہاں پر کھڑا ہوں، میں کوئی اتنا بڑا ٹرینر نہیں ہوں جو آپ کے سامنے بات کر سکوں۔ میرے استاد یہاں پر موجود ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے ٹریننگ کے جو ہے سارے جو ہے وہ آپ کو لوازمات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو اگین السلام علیکم۔ آج کے اس SSTC ٹریننگ سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ آپ لکی ہیں کہ آپ یہاں اس ٹریننگ سیشن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع اور یہ وقت دیا ہے کہ آج کے اس ٹریننگ سیشن میں آپ یہاں پر موجود ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت باہر ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں۔ آج سنڈے کا دن تھا، آپ نے بھی اپنے جو ہے نا وہ گھر میں آرام کرنا تھا، ریسٹ کرنی تھی، لیکن یہ آپ خوش قسمت ہیں کہ آج آپ کیریئر کاؤنسلنگ کی ٹریننگ میں یہاں پر موجود ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے پروفیسر صاحبان بھی یہاں پر جلوہ افروز ہیں۔ یہ بھی آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اتنے کہ کچھ ایتھکس ہوتے ہیں، کچھ ضابطہ اخلاق ہوتے ہیں جن کو مد نظر رکھ کے پھر ٹریننگ، یہ صرف ٹریننگ کے ایتھکس نہیں ہوتے بلکہ زندگی کے کسی شعبے میں بھی آپ چلے جائیں تو اس کے کچھ ایتھکس ہوتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بھی کچھ ضابطہ اخلاق ہیں، پانی پینے کے بھی کچھ ضابطہ اخلاق ہیں، زندگی گزارنے کے بھی کچھ ضابطہ اخلاق ہیں، حتیٰ کہ آپ لائف کا کوئی بھی پوائنٹ لے لیں اس میں زندگی گزارنے کے لیے کچھ ضابطہ اخلاق ضروری ہیں۔ تو چونکہ ہم ایک ٹریننگ سیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک اہم ٹریننگ سیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے بھی کچھ ایتھکس ہیں، کچھ ضابطہ اخلاق ہیں۔ ویسے تو ماشاءاللہ آپ سارے باشعور بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایتھکس آپ کو بتانے کی چیز تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کی یاد دہانی کے لیے چند باتیں جو ہے وہ آپ سے شیئر کروں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ان پہ عمل کرنا ہے۔ اٹس اوکے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کلیپنگ کرتے ہیں ہم۔ کلیپنگ کیوں کی جاتی ہے؟ کلیپنگ کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے نیگیٹو اور پازیٹیو آئن آپس میں مل کے ہمیں فٹنس دیتے ہیں، ہماری جو ہے نا وہ صحت کے لیے اچھا ثابت ہوتا ہے۔ اور دوسرا، کلیپنگ کرنے سے ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، خوشی آتی ہے، ہم اشاش بشاش ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، تو دونوں طرف سے ہمارا فائدہ ہے۔ تو آپ لوگ یقیناً اگر انسان کسی سے بھی اگر محبت نہ کرے نا تو اپنے آپ سے ضرور پیار کرتا ہے، اپنے آپ سے ضرور محبت کرتا ہے، اسے اپنے نام کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ، اپنی زندگی کے ساتھ اس کو ضرور پیار ہوتا ہے۔ تو آپ کا اگر چیک کیا جائے تو کائنڈلی آپ کا اپنے ساتھ کتنا محبت اور کتنا پیار ہے، تو کلیپنگ کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کو اپنے ساتھ کتنا پیار ہے۔ گڈ، تھینک یو۔ تو آج کے اس ٹریننگ سیشن کے ایتھکس میں سب سے پہلے کہ آپ نے بیجا آمد و رفت سے گریز کرنا ہے۔ آپ اٹھ کے باہر جائیں گے، پھر آئیں گے، پھر جائیں گے، اور اٹھنا بیٹھنا وہ ٹریننگ کے آداب کے خلاف ہے۔ آپ یہاں سے جائیں گے آئیں گے تو جو ہے نا وہ سننے والے کے جو ہے نا وہ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے اور ٹریننگ سیشن جو وہ ڈسٹرب ہوگا۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے، میری جیب میں ہے، اور میں بھی آپ کے سامنے ہی ابھی اس کو جو ہے نا وہ آف کرنے لگا ہوں، موبائل فون۔ چونکہ دوران ٹریننگ آپ کے موبائل فون بجیں گے، موبائل فون کی بیل بجے گی اور ٹریننگ سیشن میں جو ہے وہ گڑبڑ ہو جائے گی، کیونکہ یہ انتہائی اہم ٹریننگ سیشن ہو رہا ہے، کیریئر کاؤنسلنگ۔ آپ کے مستقبل کا فیصلہ، آپ کے مستقبل کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ ہمارے ٹرینر حضرات آئیں گے، آپ کو بتائیں گے آپ کا کیریئر کیا ہے، آپ کا مستقبل کیا ہے، آپ نے آنے ہوتا ہے اور مرتے دم تک اس کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان یہ سوچے کہ میں نے سیکھ لیا بس میں نے اب کام میرا ختم ہو گیا، نہیں، وہ پیدا ہوا تو سیکھ رہا تھا اور مرتے تک اس نے علم حاصل کرنا ہے، سیکھنا ہے۔ تو آج کے اس ٹریننگ سیشن کا دوسرا ایتھکس، دوسرا ضابطہ اخلاق کیا ہے کہ آپ نے اپنے موبائل فون یا تو کائنڈلی سائلنٹ پہ کر دیں، اگر آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے تو ویسے موبائل کے بغیر بھی بندے کو رہنا چاہیے، زندگی گزارنی چاہیے، اگر یہ خراب بھی ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے بغیر بھی گزارا کرنا چاہیے۔
تو یا تو اس کو سائلنٹ کر دیں، نہیں تو کائنڈلی پھر اس کو آف کر دیں۔ میں سائلنٹ بھی نہیں کر رہا، میں آف کر رہا ہوں۔ اگر میری کوئی کال آئے گی بھی تو بس اب اس کے بعد کوئی کال ریسیو نہیں ہوگی۔ یہ میرا موبائل آف، موبائل لگایا ساکٹ میں، چارجر بھی لگایا، اس کی پن بھی لگائی، تار بھی لگائی، اور لگانے کے بعد میں سو گیا۔ سوئچ لگا ہوا تھا لیکن اس کا بٹن آن نہیں تھا۔ ایسے ہی ہماری لائف میں ہو رہا ہوتا ہے، ہم سکول جا رہے ہوتے ہیں لیکن شاید والد صاحب کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی اور خوبی رکھی ہے، بیٹے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی اور صلاحیت رکھی ہے، کوئی اور خوبی رکھی ہوئی ہے، اس کو وہ اپنی صلاحیت کا، اپنی اس خوبی کا اس کو پتہ نہیں ہوتا جس کو اس نے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ فرض کریں ڈاکٹر علامہ اقبال مفکر اور شاعر ہونے کے بجائے آرٹسٹ ہوتے، ابو علی سینا مقرر ہوتے، بل گیٹس سافٹ ویئر کے بجائے کوئی مولوی ہوتے، تو کیا یہ درست تھا انتخاب؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا یہ درست انتخاب تھا؟ گردن صرف ہلا رہے ہیں، نو بھی کہہ سکتے ہیں۔ یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ نو۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنی صلاحیت جو ان کے اندر تھی اس صلاحیت کو استعمال کیا، اور صلاحیت کو استعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ان کی خوبی رکھی تھی اسی خوبی میں وہ آگے نکلے۔ تو آج کی اس ٹریننگ سیشن کے اینڈ تک انشاءاللہ آپ کے اندر جو آپ نے اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہوئی ہے، آپ کے اندر جو خوبی موجود ہے، آپ کے اندر جو گور چھپا ہوا ہے، وہ انشاءاللہ ٹیلنٹ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور آپ کامیابی کی طرف آپ کا یہ آج پہلا قدم ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جب یہاں سے جائیں گے تو آپ کہ مائنڈ میں یہ چیز لازمی آ جائے گی کہ میں نے کس ٹریک پہ جانا ہے، میں نے کس سمت سفر کو کرنا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، ہمارے اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں، آگے نکل رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی جا رہے ہوتے ہیں، آگے مواقع کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان مواقع تک پہنچنا، کیسے پہنچنا ہے، کیسے میں نے وہاں جانا ہے، وہ ان کی صحیح رہنمائی نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ کوئی ایسا ادارہ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جو ان کو رہنمائی کرے کہ بیٹا آپ نے اس فیلڈ میں جانا ہے، آپ کے اندر یہ خوبی ہے، آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے، آپ اس کو استعمال کر کے آپ آگے جا سکتے ہیں، آپ اس اپنی خوبی کو استعمال کر سکتے ہیں، آپ یہ آپ کا کیریئر ہے، یہ آپ کا مستقبل ہے، آپ اس میں آگے جائیں۔ لیکن ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ ہمارا اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہوتا ہے، ہمارا اسٹوڈنٹ ڈگری لے رہا ہوتا ہے، ساری چیزیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا جو کیریئر ہوتا ہے، جس میں اس نے جانا ہوتا ہے، جو اس کی اصل منزل ہوتی ہے، اس کی طرف وہ سفر نہیں کر رہا ہوتا۔ وہ اس میں بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، عالمی نقطۂ نظر کو دیکھا جاتا ہے، جی دنیا میں یہ ہو رہا ہے، دنیا میں ایسے ہو رہا ہے۔ اس ٹرینڈ کو اگر دیکھا جائے تو کچھ عرصہ پہلے فارسی کا ٹرینڈ تھا کہ فارسی بہت زیادہ زبان بولی جاتی تھی کہ فارسی کا ٹرینڈ ہے، جی فارسی کا ٹرینڈ ختم ہو گیا۔ جن لوگوں نے اس شعبے کو اختیار کیا تھا کہ میں فارسی سیکھ لوں، میں آگے چلا جاؤں، تو وہ یقیناً آج فارسی کی وہ ڈیمانڈ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد انگلش کا یا انگریزی کا دور چلا، اور اب اس کے بعد جیسے ہمارے ساتھ آپ چائنا کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، تو اب یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ آنے والا وقت جو ہوگا وہ چائنیز زبان کا ہوگا۔ جن لوگوں کو چائنیز زبان آتی ہوگی وہ بہت زیادہ کامیاب ہوں گے۔ تو یہ دنیا جس طرف سفر کر رہی ہے اس کو دیکھ کے بھی بہت سارے لوگ جو اپنے کیریئر کا انتخاب کر لیتے ہیں کہ دنیا اس طرف جا رہی ہے، ہم نے اس کے مطابق اپنے کیریئر کو آگے لے کے جانا ہے۔ کیریئر ہوتا کیا ہے؟ کیریئر کیا چیز ہے؟ کیریئر کے معنی ہے زندگی گزارنے کا طریقہ۔ آپ جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں اس کے گزارنے کا صحیح طریقہ جو ہے اس کو کیریئر کہتے ہیں۔ طرز زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ایک خواہش سے نہیں گرتے پھل جولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جولی میں میرے دوست، درخت کی شاخ کو ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا تم کو خود جلانا ہوگا۔ اپنے حصے کا دیا